کسی انسان کی ساکھ اس کی طاقت کے قلعے کا بنیادی پتھر ہے۔ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر آپ لوگوں میں خوف پیدا کر کے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کی ساکھ ختم ہو جائے تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کا چاروں اطراف سے حملہ ہوتا ہے۔ ممکنہ حملوں کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور حملہ ہونے سے پہلے انہیں ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ اسی دوران اپنے دشمنوں کی ساکھ میں کمزوریاں تلاش کریں اور اسے تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور ایاموں کو انہیں تباہ کرنے دیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی ساکھ کی حفاظت کر کے ایک طاقتور انسان بن سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ بلکہ اکثر اوقات ہمارے قریبی دوست بھی اسرار کی دھن میں لپٹے ہوئے اور گہرے ہوتے ہیں۔ ان کے کردار میں بھی خفیہ دراڑیں ہوتی ہیں جنہیں وہ کبھی افشاں نہیں کرتے۔ دوسرے لوگوں کو نہ جان پانا کبھی کبھی ہمیں پریشان کرتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے لیے دوسرے لوگوں کو پرکھنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ باقی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم عام طور پر صرف ظاہری باتوں جیسے لباس، جسمانی حرکات و سکنات اور لوگوں کی آنکھوں سے انہیں پرکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام معاشرتی زندگی میں ہماری ظاہری شخصیت ہی ہماری پہچان ہوتی ہے۔ کوئی معمولی سی غلطی یا ظاہری شخصیت میں چھوٹی سی تبدیلی بھی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کی اپنی تخلیق کردہ ساکھ کی انتہائی اہم ہونے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ساکھ بنانا مشکل اور اہم ہے، لیکن اسے قائم رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ شہرت یا ساکھ ہی لوگوں کو آپ کی حقیقت جاننے سے روک کر آپ کے لیے ڈال کا کام کرے گی۔ لوگ آپ کی حقیقت نہیں جان پائیں گے اور آپ کو اس بات پر اختیار حاصل ہوگا کہ لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے۔ آغاز میں آپ اپنی کسی ایک خوبی جیسے سخاوت یا ایمانداری کے بارے میں لوگوں کی رائے بنائیں۔ یہ خوبیاں آپ کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں اور لوگ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس کے بعد اپنی ساکھ کو جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے، لیکن انتہائی خوبصورتی اور ذہانت سے، تاکہ آپ کی شہرت آہستہ آہستہ اور مضبوط بنیادوں پر مستحکم ہو۔ پھر یہ خود بخود جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ آپ کی مستحکم شہرت لوگوں کو آپ کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے اور آپ کی کوشش کے بغیر بھی آپ کو مضبوط حیثیت عطا کرتی ہے۔ آپ کی ساکھ آپ کے گرد ایک مقناطیسی آلہ بنا دیتی ہے، جس سے لوگوں میں آپ کی عزت بلکہ بعض اوقات رعب و دبدبہ قائم ہو جاتا ہے۔ شمالی افریقہ کے صحرا میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن جرنیل اپنی مکاری اور دھوکہ دہی کے لیے شہرت رکھتا تھا، اور اس کی شہرت اس کے ہر حریف پر خوف طاری کر دیتی تھی، حتیٰ کہ جب اس کی فوج بکھر چکی تھی اور برطانوی ٹینکوں کو رومیل کے مقابلے میں 1 پر 5 کی عدد برتری حاصل تھی، تب بھی اس کے آگے بڑھنے کی خبر پر شہروں کے شہر خالی ہو گئے۔ آپ اپنی شہرت کو کسی ایک غیر معمولی اور انتہائی اعلیٰ خوبی پر قائم کریں۔ اس خوبی کی شہرت آپ کے لیے وزٹنگ کارڈ کا کام کرتی ہے۔ اس لفظ کا ذکر آتے ہی لوگوں کو آپ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہوگا۔ آپ کی ساکھ وہ دولت ہے جسے بہت محنت سے حاصل کیا جاتا ہے اور بڑی احتیاط سے سنبھالا جاتا ہے۔ خاص طور پر جب آپ اپنی ساکھ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی ہوشیاری سے ہر طرف سے اور ہر طرح کے حملے سے اس کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی ساکھ کام کر لیں تو اپنے دشمنوں کی طرف سے کسی بھی طرح کے الزام کی صورت میں نہ تو غصہ کریں اور نہ ہی مدافعانہ رویہ اختیار کریں۔ اس طرح کے رویے سے دشمن یہ محسوس کرے گا کہ آپ اپنی ساکھ کے معاملے میں خود اعتمادی کے بجائے عدم تحفظ کا احساس رکھتے ہیں۔ اس کے بجائے زیادہ بہتر راستہ اختیار کرتے ہوئے اعتماد سے بھرپور نظر آئیں، اور دوسری جانب آپ اپنے مخالفین کی ساکھ پر حملے کو ایک طاقتور حربے کے طور پر استعمال کریں، خاص طور پر ان لوگوں پر جو آپ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ ایسے شخص کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور اگر وہ جواب میں آپ کی شہرت کو داغدار کرنا چاہے تو اسے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ طریقہ انتہائی مہارت استعمال کرنا چاہیے اور معمولی قسم کی انتقامی کارروائی سے خود اپنی شہرت کو نقصان نہ پہنچائے۔ اپنے حملوں میں انتہائی حد تک نہ جائیں، کیونکہ اس سے لوگوں کی توجہ آپ کے دشمن کی ساکھ کے بجائے آپ کے منتقم مزاجی کی طرف ہو جائے گی۔ جب آپ کی اپنی ساکھ مستحکم ہو تو انتہائی چالاکی سے طنز و مزاح کے ہتھیار سے دشمن پر حملہ آور ہوں اور اپنے مخالف کو کمزور کرتے چلے جائیں۔ ایک طاقتور شیر اپنے راستے میں آنے والے چوہے سے کھیلتا ہے، اگر وہ اس پر غصے سے حملہ آور ہو تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ہیرو اور جواہرات سے بھری ایک کان تلاش کی، اسے کھودے اور اس میں موجود خزانہ آپ کا ہوگا۔ اب اپنی زندگی کی قیمت پر اس خزانے کی حفاظت کریں۔ اپنی دولت کو مال مفت تصور مت کریں اور مسلسل اس کی حفاظت کرتے رہیں، کیونکہ وقت جواہرات کی چمک مانند کر کے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری درباری اپنی موروثی قابلیت کو مہارت سے سنبھالے، اور جب بھی کسی ایسی جگہ جائے جہاں وہ اجنبی ہو تو کوشش کرے کہ ان کی شہرت ان سے پہلے وہاں پہنچ جائے، کیونکہ ایسی شہرت جو بہت سے افراد کی آراء سے قائم ہو وہ کسی انسان کی قابلیت پر غیر متزلزل یقین قائم کرتی ہے، اور ایسے لوگوں کی ذہن میں آسانی سے رسا کی جا سکتی ہے جو پہلے سے اسے قبول کرنے کو تیار بیٹھے ہوں۔